فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. محترم سامعین، یہ قرآن مجید 27ویں پارے سورۃ الحدید، اس کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ حدید یہ لوہے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الحدید اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورہ میں مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہا پیدا کیا جو کہ سخت بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا۔ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ آغاز میں بیان فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں موجود ہے۔ اور وہ ذات کی حمد و ثنا اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ وہ ذات وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، اس کے لیے راستے آسان کیے اور اس کو بتا دیا کہ تیرے لیے دو راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک راستہ ہے شکر گزاری کا اور ایک راستہ ہے کفر کا۔ جو راستہ تم اختیار کرنا چاہو اس پر تمہیں پوری آزادی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے آنا میرے پاس ہے، تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو۔ مالک کائنات نے یہ بات بتا دی سورہ آل عمران کے اندر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس سے پہلے بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، جو اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، اور اللہ کی عدالت میں اس دین کے ساتھ آنے والا اس کے لیے اجر بھی مالک نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور یہ آیت سورہ آل عمران کی 85 نمبر، اس میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت کی، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا کوئی بھی طلبگار ہوا، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ بات مالک کائنات نے بڑے واضح انداز میں بتا دی کہ دین اسلام کی اللہ رب العزت کی نظر میں کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔
کہ یہ دین ایسا دین نہیں ہے کہ اس میں کسی انسان کو کسی بھی قسم کی تبدیلی کا اختیار ہو، یا کوئی انسان وہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہو اور پھر اس دین کے ساتھ بھی تعلق کا دعویٰ کرے۔ دین جو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے، دین جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، وہ دین اسلام ہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے تو بتایا وہ ہرگز اللہ کی عدالت میں قابل قبول نہ ہوگا۔ آج جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام اور تصوف کا تقابلی جائزہ۔ یہ تصوف یہ ایک نظریہ ہے کہ چند لوگ ہیں جو صوفیہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دین طریقت کے پیروکار ہیں، اور دین طریقت وہ ہمارا دین ہے، اور قرآن و حدیث اس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ یہ صوفیہ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اس کی ایک دلیل ہے کہ ایک مشہور صوفی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا نام ہے عفیف الدین تلمسانی۔ وہ اپنی ان کی ایک کتاب میں ان کے حوالے سے موجود ہے، کوکن عمری نامی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 321 ہے۔ وہ قرآن کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، یہ اس کتاب میں رقم تراز ہیں کہ قرآن میں توحید کہاں ہے، وہ تو پورے کا پورا شرک سے بھرا پڑا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کی یعنی قرآن کی اتباع کرے گا وہ کبھی توحید کے بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی یہ ان کی نظر میں قرآن کی اہمیت ہے۔ وہ کتاب جس کے بارے میں مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ کتاب کریم، عزت والی کتاب ہے، وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے نازل کی اور چیلنج دیا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہو تو تمہارے میں سے کوئی بندہ آئے اور اس کتاب جیسی کوئی ایک آیت، یا اس کتاب جیسی کوئی ایک سورت، یا اس کتاب جیسی کوئی 10 صورتیں بنا لائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر تم تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے، تم نہیں لا سکتے۔ مالک تمہیں اس بات کا چیلنج کرتا ہے، مالک تمہیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم قرآن جیسی کتاب یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے اس معاملے میں مدد کرنے والے تم کیوں نہ ہو جاؤ، تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب وہ نہیں لا سکتے۔ اس کتاب کے بارے میں آپ دیکھیں، عفیف الدین تلمسانی کے متعلق کوکن عمری نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں توحید کہاں ہے، وہ تو پورے کا پورا شرک سے بھرا پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کی نظر میں قرآن کی اہمیت ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں، مشہور صوفی بایزید بستامی، جن کو صوفیہ کا سردار کہا جاتا ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیہ کے جو ہیں وہ بڑے ہیں، یہ جو ہیں بڑے بلند پائے کے صوفی ہیں، ان کے متعلق آپ دیکھیں ایک کتاب ہے، اس یہی کوکن عمری، اس کی صفحہ نمبر 321 پر ہی لکھا ہے کہ تم اہل شریعت، یعنی اہل شریعت وہ یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صوفیہ نہیں ہیں، یا جن جو دین تصوف سے تعلق کے دعوے دار نہیں ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل شریعت والے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی طریقت اختیار نہیں کی۔ طریقت ان کی نظر میں کیسے اختیار کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ریاضتیں کرے، انسان جو ہے وہ مجاہدے کرے، انسان جو ہے وہ ساری رات کھڑا رہ کر عبادت کرتا رہے، پھر ساری رات جو ہے
وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہے، پھر وہ ساری رات میں جو ہے وہ سوئے نہ، پھر وہ نکاح نہ کرے، ان کی نظر میں وہ بندہ جو دین اسلام پر اس طرح عمل کرتا ہے وہ دین طریقت کو اختیار کر لیتا ہے۔ کیوں؟ دین اسلام کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو قرآن کے حوالے سے بتایا، حدیث کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دین اسلام والے ہیں، تم اہل شریعت ان کو کہتے ہیں یہ، کہ تم اپنا علم یہ فوج شدہ لوگوں سے حاصل کرتے ہو۔ فوج شدہ لوگ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ محدثین کو کہہ رہے ہیں کہ تم فوج شدہ لوگوں سے اپنا علم حاصل کرتے ہو، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا علم اسی ذات سے حاصل کیا جو ہمیشہ زندہ ہے۔ یعنی یہ صوفی بایزید بستامی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا علم ان سے حاصل کیا جو ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صوفیاء لوگ کہتے ہیں کہ حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا، اور تم کہتے ہو کہ فلاں راوی نے مجھ سے روایت کیا، اور تم سے سوال کیا جائے وہ راوی کہاں ہے تو تم کہتے ہو مر گیا۔ ہم پوچھیں اس نے کس سے روایت کیا، وہ راوی کہاں ہے، تم کہتے ہو وہ بھی مر گیا۔ تو کہتے ہیں تم اپنا علم جو ہے وہ فوج شدہ لوگوں سے حاصل کرتے ہو، اور ہم جو صوفیاء لوگ ہیں، ہم جو یہ ننگ دھڑنگ لوگ ہیں، ہم جو یہ مزار پر بیٹھے ہوئے دین تصوف کے دعوے دار ہیں، ہم جو آج قبر کے اوپر بیٹھ کر گدی نشین ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم سے اگر تم پوچھو کہ ہم نے دین کہاں سے حاصل کیا، تو ہم نے دین ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ حدثنی قلبی عن ربی کا دعویٰ ہے بایزید بستامی کا، کہ میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا ہے، میرے دل نے میرے رب سے یہ روایت کی ہے۔ اور یہی دعویٰ فتوحات مکیہ نامی کتاب میں ابن عربی کی کتاب ہے، اس کے جلد اول کی صفحہ نمبر 57 پر بھی موجود ہے کہ یہ استہزاء، یہ تمسخر، اور اس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ مذاق یہ صوفیاء ہی اڑا سکتے ہیں۔ اور یہ صوفیاء یہ مذاق اڑائیں، یہ پھر بھی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی نسبت بات نہ کرو ورنہ تم گستاخ اولیاء قرار پاؤ گے۔ ان کی کتابوں کے حوالے نہ پیش کرو، ان کے شرک و کفر سے بھرپور حوالہ جات نہ بیان کرو، ورنہ تم گستاخ رسول کہلواؤ گے۔ آپ دیکھیں فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے کیا لکھا، اس نے یہی لکھا حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کسی یہ دعویٰ کہ میرے دل نے میرے رب سے روایت کی، یہ دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے ذخیرہ حدیث کو آپ ٹٹول لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سچے ولی اللہ ہیں، سچے ولی ہیں، جن کے ولی ہونے کی دلیل موجود ہے، وہ صحابہ کرام، ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا۔ لیکن بایزید بستامی یہ دعویٰ کرے، وہ پھر بھی رحمت اللہ علیہ ہے، پھر بھی وہ صوفیاء کا سردار ہے، پھر بھی وہ ولی اولیاء کا سردار ہے۔ فتوحات مکیہ میں ابن عربی دعویٰ کرے کہ میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا، پھر بھی وہ شیخ اکبر ہے، پھر بھی وہ اولیاء کا سردار ہے، پھر بھی وہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اس پر لازم ہے وہ قرآن کے احکامات کو من وعن تسلیم کرے، اور جو بھی قرآن اور حدیث پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ قرآن اور حدیث کے احکامات کا تمسخر نہ اڑائے، جیسا کہ ان صوفیاء نے اڑایا۔ آپ دیکھیں پیران پیر، میں آپ کے سامنے ایک ذرا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ پیران پیر جو ہیں، جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، ان کے متعلق ایک کتاب ہے غوث الثقلین، اس کے صفحہ نمبر 83 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یہ 15 سال تک عشاء کے بعد طلوع صبح سے لے کر طلوع صبح سے پہلے ایک قرآن جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے، اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے قرآن ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ختم کیے۔ نیز یہ خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں تنہا 1 سال تک ساگ، گھاس اور پھینکی ہوئی چیزوں پر گزارا کرتا رہا، اور میں نے پانی تو مطلقاً پیا ہی نہیں۔ پھر 1 سال تک پانی پیتا رہا، پھر تیسرے سال صرف پانی پر گزارا کرتا رہا، پھر 1 سال ایسا آیا کہ نہ میں نے کچھ کھایا، نہ میں نے کچھ پیا، اور نہ میں سویا۔ آپ دیکھیں یہ انسان تھے،
یہ انسان ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ہم انسان تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جی عبد القادر جیلانی صاحب یہ جو ہیں پوری رات میں ایک قرآن شریف جو ہے وہ تلاوت کر لیا کرتے تھے، پھر رات میں سوتے نہیں تھے، پھر وہ قرآن کیسے تلاوت کرتے تھے؟ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے، پھر 25 سال تک انہوں نے ریاضتیں کی، انہوں نے مجاہدے کیے، یہ جا کر جنگلوں کی گھاس کو جو ہے وہ ٹٹولتے رہے، انہوں نے جنگلوں میں ساگ اور گھاس کھا کر گزارا کیا، پھینکی ہوئی چیزوں پر گزارا کیا، انہوں نے پانی نہ پیا، انہوں نے پانی نہ پیا تو کھانا نہ کھایا، کھانا نہ کھایا تو پھر 1 سال ایسا آیا کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور پھر بھی یہ زندہ رہے، پھر بھی یہ زندہ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، یہ مشقتیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات تھیں؟ کیا یہ اسلام نے یہ تعلیمات دی تھیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، کیا اس دین میں کہیں ایسی ریاضتیں اور ایسی مشقتیں کرنے کا حکم تھا؟ کیا اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے تھے اس کے اولین ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی ان ریاضتوں اور ان مشقتوں اور ان مجاہدوں کے کرنے والے تھے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام سے دور دور تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس عمل سے ہرگز راضی نہیں ہوتا کہ بندہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو اور پھر کہے کہ میں یہ عمل رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس عمل کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی بندہ غذا ہونے کے باوجود کھانا نہ کھائے، کھانا ہونے کے باوجود کھانا نہ کھائے اور پھر کہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے اسے عمل کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی موجود ہو اور سوم سے بھی نہ ہو وہ، اور پھر وہ کہے کہ میں پانی نہیں پیتا کہ میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے عمل کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو ایسے عمل کی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض صحابہ تھے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی کہ ورہبانیۃ ابتدعوها، وہ بھی رہبانیت سے بعض صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں سے بھی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے کہا کہ اے عثمان، ارغبت عن سنتی، اے عثمان کیا تو نے میری سنت سے انحراف کر لیا ہے؟ آپ دیکھیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ڈر گئے، انہوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کی سنت سے انحراف کیا ہے، ولیکن سنتک اطلب، اے اللہ کے رسول میں تو آپ کی سنت کا طلبگار رہتا ہوں، میں تو آپ کے طریقے کا طلبگار رہتا ہوں، میں کیوں آپ کی سنت سے انحراف کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کو کہا کہ اے عثمان فإنی انام، میں سوتا بھی ہوں، وأصلی، میں صلات بھی پڑھتا ہوں، وأصوم، میں صوم بھی رکھتا ہوں، وأفطر، افطار بھی کرتا ہوں، وأنکح النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فاتق اللہ یا عثمان، اے عثمان اللہ سے ڈر جا، اے عثمان اللہ سے ڈر، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، تو صوم بھی رکھ افطار بھی کر، وَصَلَّ وَنَمْ، تو صلاح بھی پڑھ تو سو بھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ پتا چلا کہ عثمان بن مظعون یہ رات کو سوتے نہیں ہیں، ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، عثمان بن مظعون یہ جو ہیں سوم رکھتے ہیں، مسلسل سوم رکھتے ہیں، جس کو سوم دہر کہا جاتا ہے کہ مسلسل سوم رکھتے ہیں، اور عثمان بن مظعون یہ اپنی خواتین کا جو ہے وہ حق بھی ادا نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو تاکید کی کہ تیرے اس عمل کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، تو اگر یہ عمل کرے گا کہ تو رات کو سوئے گا نہیں اور صبح جو ہے رات کو تو سوئے گا نہیں، عبادت کرے گا، تو اپنی خواتین کے حقوق نہیں ادا کرے گا، تو جو ہے وہ مسلسل سوم رکھے گا، تو نے کیا کیا؟ ارغبت عن سنتی، تو نے میری سنت سے انحراف کیا، تو نے میرے طریقے سے انحراف کیا۔ اور یہ بات جیسے ہی اللہ کے رسول عثمان بن عفان کو کہتے ہیں ارغبت عن سنتی، اے عثمان کیا تو نے میری سنت سے انحراف کیا، وہ ڈر جاتے ہیں فوراً، وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول میں نے آپ کی سنت سے انحراف
ताल्लुक नहीं है कि तू सारी रात जो है वो सलात पढ़ता रहे और तू सोए ना। बहरहाल देखें, आपके एक और किताब है मशाइख चिश्त, उसमें जो है ये मौलाना ज़िक्रिया की किताब है, और उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये कसीरुल मुजाहिदा थे। 70 बरस तक ये रात भर नहीं सोए, रात भर ये नहीं सोए, 70 बरस तक। ये इन्होंने इसको दीन समझा। ये दीन तसव्वुफ, ये दीन तरीकत, ये इस्लाम के मद्दे मुकाबिल लाकर एक दीन खड़ा कर दिया गया, और बताया कि उसमें ये रियाजतें हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ये दीन तरीकत वाले थे, ये 70 बरस रात को नहीं सोए। अब्दुल कादिर जिलानी ये दीन तरीकत वाले थे, इन्होंने जो है वो 15 साल तक जंगलों में जिंदगी गुजारी। इनके पास खाने को था तो नहीं खाया, इनके पास पीने को था तो नहीं पिया, इन्होंने 1 साल तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और ये इनका इस्लाम था। और इस वजह से ये वलीउल्लाह बने, इस वजह से ये दीन तरीकत वाले बने। दीन तरीकत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये दीन तरीकत है कि 15 साल वो रात को सोया नहीं, और ये दीन इस्लाम है कि उस्मान बिन मजून रात को नहीं सोते, अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, कहते हैं मेरी सुन्नत से इन्हिराफ न कर, मेरी सुन्नत से इन्हिराफ न कर, रात को सोया भी कर, से इबादत भी किया कर। और यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती का दावा है कि जी 70 बरस तक ये जो है वो रात को नहीं सोए। 70 बरस तक रात को न सोकर ये किसको राजी करना चाहते थे? आप देखें, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं एक सहाबी, और वो 1 साल बाद जो है फिर दोबारा मिलने को आते हैं। तो इस अरसे के अंदर उनकी हालत बदल जाती है। कहने लगे अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा जो 1 साल पहले मिलकर गए थे कि तुम कौन हो? मैं नहीं पहचान सका तुम्हें। तो जवाब दिया, मैं बाहिली हूँ। उसने कहा मैं बाहिली हूँ, जो कि पहले साल भी हाजिर हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तो अच्छी खासी हालत थी। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, जब से आपके पास से गया हूँ, रात के अलावा कभी नहीं खाया, यानी सिर्फ रात को खाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को तुमने क्यों अज़ाब में मुब्तला किया? यानी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, कि तुमने जो है वो 2 वक़्त का खाना ही छोड़ दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्यों अपने आप को अज़ाब में मुब्तला किया? फिर फरमाया, सब्र के महीने के रोज़े रखो, और हर महीना 1 रोज़ा रखो। यानी रात में खाने से क्या मुराद, कि वो सोम रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के सोम रखो मुस्तकिल 30 दिन, और उसके अलावा तुम हर महीने में 1 सोम रखो। उन्होंने कहा, और ज़्यादा कीजिए, मुझ में ताकत ज़्यादा है। मुझ में ताकत ज़्यादा है। ये अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस के हवाले से भी एक रिवायत में आता है। उन्होंने कहा जी मुझ में ताकत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 दिन रोज़ा रखो। उन्होंने कहा इससे भी, यानी महीने में 2 रोज़े रखो। उन्होंने कहा जी मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा की ताकत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन के रोज़े रख लो। उन्होंने कहा और ज़्यादा कीजिए, मुझ में इससे भी ज़्यादा की ताकत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुर्मत वाले महीनों में, यानी जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, उसमें रोज़े रखो, और बाकी फिर 8 महीने छोड़ दो। उन्होंने हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखना और छोड़ने वाली बात सुनी, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। तो अल्लाह के रसूल ने उनको सोम दाऊद रखने का हुक्म दिया कि आप जो है 1 दिन सोम रखें और 1 दिन इफ्तार करें, और इससे ज़्यादा ना करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुसलसल सोम रखा, उसका सोम नहीं है जिसने मुसलसल सोम रखा। अल्लाह के रसूल को जब मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस ये मुसलसल सोम रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा, क्या ये खबर सही है कि तू मुतवातिर रोज़े रखता है और एक भी नहीं छोड़ता, और तू रात भर सलात पढ़ता रहता है? यानी अब ये अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि कोई रात भर सलात पढ़ता रहता है और दिन भर रोज़े रखता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, इबादत भी करो रात को और सो भी, क्योंकि तेरी आँख का भी तुझ पर हक है। तेरी आँख का भी तुझ पर हक है, तेरी जान का भी तुझ पर हक है, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस ने कहा कि मुझ में इससे ज़्यादा की ताकत है। तो अल्लाह के रसूल ने उनको यही कहा कि तुम, आखिर में यही कहा कि तुम जो है वो सोम दाऊद रखो, यानी 1 दिन सोम और 1 दिन इफ्तार, ऐसे कर लो। और आखिर में यही कहा कि जो सोम दहर रखता है, इसका सोम नहीं है। 2 मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। आप देखें, ये दीन इस्लाम है और ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं। दीन इस्लाम की तालीमात में यही है कि कोई शख्स अगर वो मुसलसल सोम रखता है और भूखा प्यासा रहता है, एक बादाम पर गुज़ारा करता है, जैसा कि सूफिया की किताबों में लिखा हुआ है,
تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ آپ دیکھیں صوفیائے نقشبندی نامی کتاب ہے، اس کے 155 نمبر صفحے پہ بایزید بستامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ 30 سال تک شام کے جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے، اور 1 سال حج کو گئے تو ہر قدم پر انہوں نے دوگانا ادا کیا، یہاں تک کہ وہ 12 سال میں مکہ پہنچے۔ یہ کہتے ہیں، یہ دین تصوف کے جو ماننے والے ہیں، دین طریقہ، ہمارے جو صوفی تھے بایزید بستامی، وہ 30 سال تک شام کے جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے، اس لیے وہ ولی اللہ بنے، کیونکہ یہ کام گویا اللہ کا حکم تھا، ہرگز نہیں اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر جب بایزید بستامی 1 سال حج کو گئے تو انہوں نے حج اس طرح کیا کہ ہر ایک قدم کے اوپر وہ دوگانا یعنی 2 نفل ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہر قدم پہ جب 2 نفل ادا کرتے رہے تو 12 سال میں وہ مکے میں پہنچے۔ یہ صوفیاء نقشبندی میں لکھ دیا۔ بیان کرنے والے جب یہ ممبر و محراب سے یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو نیچے بیٹھی ہوئی عوام الناس وہ بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کی پکارے لگاتی ہے کہ کیا واقعہ بیان کیا، کیا بہترین بات بیان کی۔ کوئی نہیں پوچھتا حضرت آپ نے جو واقعہ بیان کیا، امام صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، آپ نے جو واقعہ بیان کیا کہ بایزید بستامی اس طرح حج کو گئے، تو کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اس طرح حج پر جاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا؟ کیا یہ اللہ کی کتاب میں حکم ہے کہ حج پر جو ہے وہ آپ سواری پر نہ جانا اور ایسے جانا اور ایسے حج کر کے آئے تو تب تمہارے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے، تب تم ایسے آؤ گے کہ تم معصوم ہوگے، کہ تمہارے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہوں گے؟ کیا یہ اللہ کی کتاب کا حکم تھا؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کعبے کا وہ چکر لگا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا دوسرے شخص کے ہاتھ میں تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے کاٹا اور فرمایا چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کر چلو، یہ بھی مطلوب نہیں ہے، یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ تم کعبے کے اندر طواف نہ کر سکو تو تم رسیوں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ کر جو ہے وہ گھسیٹو، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، دیکھیں یہ صحابی رسول ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن نے نظر مانی، ان کی بہن نے نظر مانی کہ میں جو ہے وہ حج کروں گی، حج کروں گی، اور حج بھی کیسا کروں گی کہ پیدل جاؤں گی، حج کو پیدل جاؤں گی۔ بڑی اہم حدیث ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر مہینے میں ایک خبر آ جاتی ہے کہ جی 5 مزدوروں نے جو ہے وہ پیدل حج پہ جانے کی نظر مانی ہے اور وہ پیدل حج کو روانہ ہوئے ہیں۔ بڑے ویوز آتے ہیں اس پر، بڑے ویوز آتے ہیں، بڑا کمائی ہوتی ہے، ہر جگہ مہمان نوازی، لوگ پیسے دیتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن نے جو ہے وہ پیدل حج پہ جانے کی نظر مانی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو، منع کیا ان کو کہ ان کو کہو کہ سوار ہو جائے، سوار ہو جائے، پیدل نہ جائے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے پیدل حج کی کہ وہ پیدل حج کرے یا پیدل حج پر جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے، بزرگ شخص تھا، اپنے 2 بیٹوں کے سہارے وہ حج کے لیے چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ یہ کیوں چل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس کو عذاب دینے سے تعبیر کیا کہ جب ایک بوڑھے شخص نے پیدل حج پر جانے نیٹ ورک کی وجہ سے وسیم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ میوٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ۔ سے مشائخ چشت میں لکھا ہوا ہے، مشائخ چشت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ فرید الدین گن شکر صاحب جو تھے انہوں نے 40 روز جو ہے وہ کنویں میں بیٹھ کر چلہ کشی کی، 40 روز کنویں میں بیٹھ کر چلہ کشی انہوں نے کی، اور جی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے کہ تم ان کی ولایت کا انکار کرتے ہو۔ انہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں، اتنے مجاہدے کیے ہیں، تب جا کر جو ہیں یہ فرید الدین گن شکر صاحب جو ہیں یہ ولی اللہ بنے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں ملتا کہ کسی شخص کو کہا گیا ہو کہ تم کسی کھڈے میں بیٹھ کر، کسی کنویں میں بیٹھ کر تم جو ہے وہ چلہ کشی کرو گے تب تم سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ ہرگز مطلوب اور مقصود مومن نہیں ہے، بلکہ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیں، وہ ایک بدو صحابی وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول مجھے عمل بتائیے کہ جس کو کر کے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گواہی دے، اور پھر تو دن اور رات میں تجھ پر 5 وقت کی صلاۃ فرض کی گئی ہے، تجھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کہ تیرے مال کا 2.5% جو ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر، تو سوم رکھ، اور تو طاقت ہو تو زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کر۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں اس میں نہ کسی قسم کی کمی کروں گا نہ کسی قسم کی زیادتی کروں گا، نہیں کروں گا میں کسی قسم کی کمی بھی اس میں، اور نہیں کروں گا کسی قسم کی زیادتی بھی اس میں۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص من، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے یہ جو مجھے دین بتایا کہ میں گواہی دوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں صلاح قائم کروں روزانہ 5 مرتبہ، میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں نصاب کے مطابق سال میں 1 مرتبہ، میں بیت اللہ کا حج ادا کروں، میں رمضان کے صوم رکھوں، آپ نے یہ جو مجھے بتایا میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ کتنا سیدھا دین ہے۔ اور وہ جب یہ کہہ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو کوئی تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہو کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ اس آدمی نے نہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول کنویں میں بیٹھ کر چلہ کشی کروں گا، اس آدمی نے نہ یہ کہا اللہ کے رسول 15 سال جنگلوں میں بھوکا پیاسا پڑا رہوں گا، اس آدمی نے نہ یہ کہا اللہ کے رسول میں 40 سال ایک بادام کھا کر گزارا کروں گا، اس آدمی نے نہ یہ کہا اے اللہ کے رسول میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رسی سے لٹک کر عبادت کروں گا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے کہا ایمان لایا ہوں، صلاح قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج بیت اللہ کروں گا، ماہ سیام کے صوم رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو کوئی تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنے کا دعوے دار ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھ لے، وہ اس کو دیکھ لے تو اس کو جنتی نظر آ گیا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی۔ آپ دیکھیں یہ دین اسلام ہے، سیدھا سادہ دین ہے۔ اس کے برعکس یہ جو دین تصوف ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے سیرت اولیاء نامی کتاب کے اندر ہے کہ خواجہ محمد چشتی نے اپنے مکان میں ایک کنواں کھدوا رکھا تھا جس میں وہ الٹے لٹک کر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ یہ دین طریقت ہے، یہ دین طریقت ہے، یہ وہ دین تصوف ہے کہ سیرت اولیاء میں لکھ دیا بڑے فخر سے صفحہ نمبر 46 پہ کہ خواجہ محمد چشتی نے اپنے مکان میں ایک کنواں کھدوایا اور اس میں الٹے لٹک کر عبادت کی۔ اور دین اسلام کیا ہے دیکھیں، بڑا واضح فرق ہے دین اسلام میں۔ دین اسلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی، یعنی بدی ہوئی تھی دو ستونوں کے درمیان۔ پوچھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ صلاح میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکتی رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر یہ نہیں کہا ماشاءاللہ زینب نے کتنا اچھا عمل کیا، یہ رسی کو جو ہے انہوں نے باندھا اور اس سے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ رسی زینب نے اس لیے باندھی ہے کہ وہ تھکتی ہیں تو اس سے لٹکتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ جب تک دل لگے صلاح پڑے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ پھر وہ رسی سے اپنے بالوں کو باندھ دے اور پھر اس کو جھٹکا لگے اور بال کھچیں اور اس کے آنکھ کھل جائے اور پھر اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ ہرگز نہیں کہا۔ یہ دین اسلام نہیں ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دین اسلام آپ کو یہ کام کرنے کا کہتا ہو یا یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہو۔ اس کا دین اسلام سے دور دور تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے حدیقۃ الاولیاء، اس کے صفحہ نمبر 57 پر ملا شاہ قادری لکھتے ہیں کہ تمام عمر ہم کو غسل جنابت اور احتلام کی حاجت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دونوں غسل نکاح سے اور نیند سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے نہ نکاح کیا نہ سوتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ اسلام ہے، ان کی نظر میں یہ وہ کام ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے کہ مفہوم حدیث ہے صحیح بخاری کا کہ 3 اشخاص آئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کے روز و شب کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے بتایا اللہ کے رسول کے روز و شب۔ انہوں نے کہا اتنا تھوڑا سا عمل، اتنا آسان عمل، اتنا آسان دین؟ ہاں چلیں، پھر وہ اپنے تئیں گمان کرنے لگے ہمارا اللہ کے رسول سے کیا مقابلہ۔ ان کے لیے تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان کے لیے تو یہ اعلان ہے، ہمارا کیا مقابلہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ان میں سے ایک نے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ جی میں جو ہے وہ ساری زندگی رات میں سوؤں گا نہیں، عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ جی میں ساری زندگی صوم رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، یعنی دن میں صوم رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے جاتے ہوئے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے رسول گھر پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتایا گیا کہ ایسے اشخاص آئے تھے اور یہ بول کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ کان کھول کر سنو، میں تم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب میں زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں صوم بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ بتایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی۔ اور یہاں یہ جو ملا شاہ قادری ہوں، ابن عربی ہوں، عفیف الدین تلمسانی ہوں، یا دوسرے صوفیاء ہوں، معین الدین چشتی ہوں، خواجہ محمد چشتی ہوں، یہ جتنے صوفیاء ہیں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں کہ ہم غسل جنابت نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم نے نہ نکاح کیا تھا، نہ ہم رات کو سوتے تھے کہ ہمیں احتلام بھی نہیں ہوتا تھا، آپ بتائیں کیا یہ ہے وہ سنت؟ کہ کیا ان کا کوئی اللہ کے رسول سے تعلق ہے اس حدیث کے بعد کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ساری رات سوتا نہیں ہے اور مستقل عبادت کرتے جاتا ہے اور رات کا سونا اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جو ساری زندگی صوم رکھتا ہے افطار نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ گردانے، ہم ایسے لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کے القابات لگائیں، ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عین مومن اور عین دین اسلام کا جو ہے وہ پھیلانے والا کہیں، جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے کیا مشہور ہے کہ جی یہاں جو ہے وہ دین یہ صوفیاء نے پھیلایا، صوفیاء نے یہ دین پھیلایا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ وہ شرک و کفر والا دین یہ پھیلایا گیا اور اس کو عین اسلام سمجھ لیا گیا۔ یہ عبادتیں بتائی گئیں جو انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کی، اس کی کوئی دلیل نہ تھی، ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا، یہ وہ تمام طریقے، ان کا کتاب و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جس قدر یہ طریقے کتاب و سنت سے دور ہیں، اسی قدر یہ طریقے ہندو مذہب کی عبادت اور ریاضت کے طریقوں کے بالکل قریب ہیں۔ یعنی ہندو مذہب کے اندر کسی کا پنڈت بننا، کسی کا پہنچی ہوئی سرکار بننا، وہ ان تمام طریقوں سے مماثلت رکھتا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
آپ دیکھیں یہ اصل میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کی، حالانکہ یہ اسلام کی خدمت نہیں کی بلکہ اسلام کو جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور یہ وہ باتیں بتائی گئیں جن کا دور دور تک دین اسلام سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہ تھا۔ اسی میں آپ دیکھیں یہ جو دین طریقت ہے، اس میں جو ہے وہ ایک نظریات پائے جاتے ہیں وحدت الوجود کے، وحدت الشہود کے، اور اسی طرح اور بھی نظریات ہیں حلول کے۔ حلول وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ نظریات، یہ دیکھیں آپ، یہ دین اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلول کیا ہے؟ حلول یہ ہے کہ جی صوفی جو ہے وہ غیر معمولی ریاضتیں، یعنی ایسی ریاضتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، صوفی جو ہے وہ یہ ریاضتیں کر کے جو ہے پھر اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات یہ عرش سے اتر کر اس کے خاکی وجود میں حلول کر جاتی ہے۔ یہ حلول ہے کہ صوفی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جب حلول کر جاتا ہے تو یہ جو ہے پہنچی ہوئی سرکار ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں کا ہرگز جو ہے وہ نہ داعی ہے، اور نہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اسلام کوئی مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ اور وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک ہی ذات کے پھیلے ہوئے حصوں میں سے ایک ہے، ان میں الگ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وحدت ہے، یعنی خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں۔ اس نظریے کے لحاظ سے کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی مومن، کوئی مسلم، شیطان، کتا، بلی، نجاست، غلاظت، یہ جتنی چیزیں ہیں وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق یہ سب اللہ کے عین وجود ہیں۔ یعنی کوئی کتا جا رہا ہے تو وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا وجود کا حصہ ہے۔ کوئی شیطان ہے، کافر ہے، وہ جا رہا ہے، یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے جس کا اسلام سے جو ہے وہ دور دور تک جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے جو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا۔ اور وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الشہود یہ ہے کہ بندہ جو ہے یہ فنا فی اللہ ہو کر اتنا عروج کرے کہ بلند ہو کر اصل یعنی اللہ سے واصل ہو جائے۔ یہ سب باتیں آپ کو جو ہے نا، یہ جتنی بیان کی گئیں، یہ ہندوؤں کی ویدانت اور یوگ، اور یونانیوں کی باطنیات، اور عیسائیوں کی رہبانیت، یہ اس میں ملیں گی آپ کو۔ اسلام سے ان چیزوں کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اسی پر آپ دیکھیں بس نہیں کیا، انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھوائے، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا کر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارا یہ کلمہ جو ہم نے پڑھوایا ہے، یہ ہم نے اس لیے پڑھوایا کہ ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک کتاب میں آتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ایک کتاب میں آتا ہے کہ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس جو ہے ایک مرید آتے ہیں، اور مرید جو ہے وہ کہتا ہے مرید کہ جی میں آپ کے پاس جو ہے وہ مرید ہونے آیا ہوں۔ تو یہ شیخ شبلی نام ہے ان کا، ان کے پاس آتے ہیں، فوائد الفواد نامی کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد جو ہے اس میں 8ویں مجلس کے صفحہ نمبر 399 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شیخ شبلی کی خدمت میں آیا اور ان کو عرض کیا کہ جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ شبلی صاحب نے پوچھا کہ جی تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا میں اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو شبلی بولے کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اس طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد شبلی نے فرمایا کہ شبلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا چاکروں میں سے ہے، اللہ کے رسول تو وہی ہیں، میں تیرے عقیدے کا امتحان لے رہا تھا۔ یعنی عقیدے کا امتحان کیسے لے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھوا کر، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھوا کر یہ ان کے عقیدے کا امتحان لے رہے تھے۔ اللہ کے رسول وہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جیسا کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے 10 اشخاص آئے اور کہا کہ ہم جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بیعت کرنے کو آئے۔ اللہ کے رسول نے 9 سے بیعت کر لی، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے یہ بتاؤ تم بیعت کرنے آئے ہو، تم اللہ جو ہے خدا یا اللہ اپنا معبود وہ اللہ کو مانتے ہو یا مجھے مانتے ہو؟ اور اگر وہ کہتے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور پھر کہتے کہ جی ٹھیک ہے، میں تمہارے، اللہ کے رسول کا یہ عمل نہیں تھا۔
ان کا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ بدلوا کر ان کو کہا کہ جی ہم آپ کے اعتقاد کا امتحان لے رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس 10 افراد کی جماعت آئی، اللہ کے رسول نے 9 سے بیعت کی، 10ویں سے نہیں کی۔ 10ویں نے وجہ پوچھی، اللہ کے رسول مجھ سے بیعت کیوں نہیں کی گئی، میں بھی تو اسلام قبول کرنے آیا تھا۔ اس کو بتایا گیا جی آپ کے گلے میں تعویذ ہے اس لیے بیعت نہیں کی گئی۔ اس نے فوراً جو ہے وہ گلے سے تعویذ نکال کر پھینکا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ یہ بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ جب تعویذ لٹکانے والا اس کا عمل وہ شرکی عمل ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں چشتی رسول اللہ، فوائد فریدیہ نامی کتاب کے اندر آتا ہے، ایک شخص معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جی مجھے اپنا مرید بنائے۔ انہوں نے کہا کہ جی تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور چشتی اللہ کا رسول ہے، تو یہ پڑھ۔ وہ اگر پڑھ لے تو مرید بن جاتا ہے، نہ پڑھے تو گستاخ کہلا دیا جاتا ہے۔ دوسری کتاب ہے فوائد السالکین، معین الدین چشتی نے مرید ہونے کے لیے آنے والے شخص کو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو معین الدین چشتی نے کہا تو یوں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا تو آگے یہ فوائد السالکین میں تھوڑا اضافہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اس سے بیعت کر لیا اور پھر اس کو خلعت اور نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ ابھی ایک اور پیر ہیں، وہ اس کا نام ہے شیر محمد شرف پوری۔ وہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جس کی داڑھی شیو ہے، داڑھی کاٹتا ہے، اس کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا مسئلہ نمبر 80 ہے، فتاوی افریقہ۔ فتاوی افریقہ اس کا نام ہے، اس کا مسئلہ نمبر 80 ہے۔ اس میں لکھا ہے جی مجلس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، داڑھی کٹی ہوئی تھی، اس سے پوچھا کہ تو اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو داڑھی کاٹتا ہے اور تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لہٰذا تو یہ نہ پڑھ، تو پڑھ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، تو یہ پڑھ، صرف اس وجہ سے کہ تیری داڑھی کٹی ہوئی ہے۔ اسلام نے تو یہ تعلیمات نہیں دی، اسلام کا تو یہ نہ اسلام کی دعوت ہے اور نہ اسلام نے یہ دعوت دی کہ کسی ایسے شخص کو جو کسی اور کلچر کو اگر پسند کرتا ہو تو اس کا کلمہ بدل دیا جائے، کوئی کسی گناہ پر ہو تو اس کا کلمہ بدل دیا جائے۔ اسلام کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اور دیوبندیوں کے بڑے نام، بڑے کیا کہتے ہیں مصنف، بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب، آپ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کے بارے میں لکھا ہے، وہ مرید آتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی کا پڑھتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کو یہ نہیں کہا یہ تو تمہارا شیطانی خواب تھا، تم تو بائیں طرف 3 بار تھتکارتے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ سنا کہ مرید خواب میں میرے نام کا درود پڑھ رہا ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جواب میں اس کو کہا، اس کو تسلی دی کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ اپنے مرید کا خط اور اپنا جواب، یہ جو رسالہ الامداد میں شائع کیا ہے انہوں نے اپنے عقیدت مندوں اور اپنے مریدوں کو، اصل میں وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جس عقیدت مند مرید کی زبان سے بلا دریغ اشرف علی رسول اللہ ادا ہو جائے وہ اطمینان رکھے کہ وہ اشرف علی تھانوی واقعی متبع سنت ہے، اور جس کی زبان قابو میں رہے اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ اس کے منہ سے نہ نکلے اس کو تسلی نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ تھانوی کا کچا مرید ہے۔ وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ آج یہ مسلک پرست آپ دیکھیں انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی ہے اور قادیانیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں کہ جی ہم قادیانی، ہم بھی کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں ان کے بڑے کلمے پڑھوا کر گئے ہیں، کتابوں میں درج ہیں، دلیلیں موجود ہیں، اس پر کوئی آواز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والا ولی اللہ ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھانے والا، اس کو کتاب میں رقم تراز ہونے والا، وہ عین ولی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھانے والا وہ عین ولی اللہ ہے۔
اصل میں ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. فتوحات مکیہ نامی کتاب ہے ابن عربی کی, اس نے لکھی ہے یہ بات کہ نبوت جو ہے یہ کلی طور پر بند نہیں ہوئی. اور ابن عربی یہ غلام احمد قادیانی سے پہلے کا ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تشریح نبوت ختم ہوئی ہے, مقام نبوت ختم نہیں ہوا, مقام نبوت کسی کو بھی مل سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے یہ باتیں لکھی ہیں. اسی لیے آج جو ہے یہ کلمہ پڑھنے والے ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی خرابی ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے, ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام یہ بڑا غیور دین ہے, بڑا غیور دین ہے. یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک و شبہ کرنے والے کو مسلم تسلیم نہیں کرتا, اسی طرح اسلام, دین اسلام کے بنیاد کو یا دین اسلام کی تعلیمات کا انکار کرنے والے یا ان تعلیمات کو تسلیم نہ کرنے والے, اسلام ان کو بھی جو ہے مسلم تسلیم نہیں کرتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قادیانی تو کافر قرار دیا جائے اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والا ولی اللہ قرار دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والا وہ عین مسلم قرار پائے اور قادیانی کافر قرار پائے. اسلام ایسا متضاد دین نہیں ہے. اسلام تو بڑا غیور دین ہے. اسلام ایسا دین ہے کہ ذرا بھی اللہ کے رسول کی رسالت میں شک کرنے والے کو اسلام مسلم تسلیم نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں ذرا بھی غلو کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذرا بھی انکار کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذرا بھی انکار کرنے والا, اسلام اس کو بھی مسلم تسلیم نہیں کرتا. اور اسلام اس کو بھی مسلم تسلیم نہیں کرتا جو یہ یقین رکھے, جس کا یہ دعویٰ ہو کہ قرآن اور حدیث یہ تو شرک سے بھرے پڑے ہیں. اسلام اس کو بھی مسلم تسلیم نہیں کرتا, اگرچہ سارے کلمہ پڑھنے والے ان کو ولی اللہ سمجھتے رہیں, اگرچہ سارے کلمہ پڑھنے والے وہ اس کو عین اسلام سمجھتے رہیں, لیکن اسلام سے ان چیزوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو پڑھنے, قرآن و حدیث کو پڑھنے اور پھر صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنا ایمان, اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر قسم کے کفر و شرک سے, ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کوسوں دور رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.